بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پانچوں آدمی صلیبیوں کے تجربے کار جاسوس اور کمانڈو تھے، اور لڑکیاں بھی جاسوس تھیں۔ جاسوسی کے علاوہ ان کے ذمے یہ کام بھی تھا کہ مسلمان سالاروں کو اپنے جال میں پھانسیں۔ وہ خوبصورت تو تھیں ہی، انہیں جاسوسی اور ذہنوں کی تخریب کاری کی خاص ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس ٹریننگ میں اداکاری خاص طور پر شامل تھی۔ 5 مردوں کا یہ مشن تھا: صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنا اور ناجی کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ یہ لڑکیاں مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ رابن اس شعبے کا سربراہ تھا، اسے ناجی تک پہنچنا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کی چال نے یہاں کے حالات کا رخ ہی الٹا کر دیا۔ کیا تم صلاح الدین ایوبی کو جال میں نہیں پھانس سکتی؟ رابن نے پوچھا۔ ابھی تو یہاں پہلی رات ہے، موبی نے کہا۔ اس نے ہمارے متعلق جو فیصلہ دیا ہے، اگر وہ سچے دل سے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد نہیں پتھر ہے۔ اگر اسے ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی ہوتی تو کسی ایک لڑکی کو اپنے خیمے میں بلا لیتا۔ اسے قتل کرنا بھی آسان نہیں۔ وہ ایک ہی بار ساحل پر آیا تھا، مگر تیر خطا گیا۔ وہ سالاروں اور محافظوں کے ندغے میں رہتا ہے۔ ادھر ایک سنتری ہمارے سر پر کھڑا ہے، اور محافظوں کے پورے دستے نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو گھیر رکھا ہے۔ وہ 5 کہاں ہیں؟ رابن نے پوچھا۔ تھوڑی دور ہیں، موبی نے جواب دیا، وہ ابھی یہیں رہیں گے۔ سنو موبی، رابن نے کہا، اس شکست نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میرے ضمیر پر اتنا بوجھ آ پڑا ہے جیسے اس شکست کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف تو سب سے لیا گیا ہے، لیکن ایک سپاہی کے حلف میں اور میرے حلف میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرے رتبے کو سامنے رکھو، میرے فرائض کو دیکھو۔ آدھی جنگ مجھے زمین کے نیچے اور پیٹھ کے پیچھے سے وار کر کے جیتنی تھی، مگر میں اور تم 7 اور وہ 5 اپنا فرض ادا نہیں کر سکے۔ مجھ سے یہ صلیب جواب مانگ رہی ہے۔ اس نے گلے میں ڈالی ہوئی صلیب میں ہاتھ میں لے کر کہا، میں اسے اپنے سینے سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس نے موبی کی صلیب ہاتھ میں لے لی اور کہا، تم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہو، اس صلیب سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ اس نے جو فرض تمہیں سونپا ہے وہ پورا کرو۔ خدا نے تمہیں جو حسن دیا ہے وہ چٹانوں کو پھاڑ کر تمہیں راستہ دے دے گا۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ ہماری اچانک اور غیر متوقع ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمارے لشکر بحیرہ روم کے اس پار اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جو مر گئے سو مر گئے، جو زندہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شکست نہیں، دھوکہ تھا۔ تم اپنے خیمے میں واپس جاؤ اور ان لڑکیوں سے کہو کہ خیمے میں نہ پڑی رہیں، بار بار صلاح الدین ایوبی سے ملیں، اس کے سالاروں سے ملیں، بے تکلفی پیدا کریں، مسلمان ہونے کا جھانسا دیں۔ آگے وہ جانتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے یہ ہوا کیا ہے، موبی نے کہا۔ کیا سوڈانیوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، رابن نے کہا۔ میں نے حملے سے بہت پہلے مصر میں پھیلائے ہوئے اپنے جاسوسوں سے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ یہ ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو سوڈانیوں کے 50,000 محافظ لشکر پر بھروسہ نہیں، حالانکہ یہ مسلمانوں کے وائسرائے مصر کی اپنی فوج ہے۔ ایوبی نے آ کر مصری فوج تیار کر لی ہے، سوڈانی اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ان کے کمانڈر ناجی نے ہم سے مدد طلب کی تھی۔ میں نے اس کا خط دیکھا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی کہ یہ خط ناجی کا ہی ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں، مگر ہمارے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا۔ میں یہ چھان بین کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ شاہ آگسٹس نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے گھروں کے اندر کے بھید معلوم کر کے ان کی بنیادیں ہلا دوں گا۔ اب تصور کرو موبی، شہنشاہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ مجھے سزائے موت سے کم کیا سزا دے گا؟ صلیب کا قہر مجھ پر الگ نازل ہوگا۔ میں سب جانتی ہوں، موبی نے کہا۔ جذباتی باتیں نہ کرو، عمل کی بات کرو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تمہیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کرسٹوفر اور اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ تاجروں کے بھیس میں ناجی کے پاس پہنچیں اور معلوم کریں کہ اس کے لشکر نے بغاوت کیوں نہیں کی اور یہ راز فاش کس طرح ہوا
کہ اس سے فائدہ اٹھا کر صلاح الدین ایوبی نے گنتی کے چند ایک دستے گھات میں بٹھا کر ہماری 3 افواج کا بیڑا غرق کر دیا، اور انہیں یہ بھی کہو کہ معلوم کریں کہ ناجی صلاح الدین ایوبی سے ہی تو نہیں مل گیا، اور اس نے ہمارا یہی حشر کرانے کے لیے ہی تو خط نہیں لکھا۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو ہمیں اپنے جنگی منصوبوں میں رد و بدل کرنا ہوگا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، انہیں ہم آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے حکمرانوں کا اور عسکری قیادت کا جذبہ ختم کیا جائے۔ ہم نے تم جیسی لڑکیاں عربوں کے حرموں میں داخل کر دی ہیں، تم نے بات پھر لمبی کر دی ہے۔ موبی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، ہم اپنے گھر میں نہیں کہ بڑے مزے سے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہیں۔ ہم دشمن کے کیمپ میں قید اور پابند ہیں، باہر سنتری پھر رہے ہیں، رات گزرتی جا رہی ہے، ہمارے پاس لمبی باتوں کا وقت نہیں، ہمارا مشن تباہ ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ کہ ان حالات میں ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ ہم 7 لڑکیاں اور 6 مرد ہیں، ہم کیا کریں؟ ایک یہ کہ ناجی کے پاس جائیں اور اس کے دھوکے کی چھان بین کریں، پھر کسے اطلاع دیں؟ تم کہاں ملو گے؟ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا، رابن نے کہا، لیکن فرار سے پہلے اس کیمپ، اس کی نفری اور ایوبی کے آئندہ عزائم کے متعلق تفصیل معلوم کروں گا۔ اس شخص کے متعلق ہمیں بہت چوکنا رہنا ہوگا۔ اس وقت اسلامی قوم میں یہ واحد شخص ہے جو صلیب کے لیے خطرہ ہے، ورنہ اسلامی خلافت ہمارے جال میں آتی چلی جا رہی ہے۔ شاہ املت کہتا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں میں بٹھانے کے لیے صرف ایک ہلے کی ضرورت ہے، مگر اس کا یہ عزم محض خوش فہمی ثابت ہوا۔ مجھے یہاں رہ کر ایوبی کی کمزور رگیں دیکھنی ہیں اور تمہیں 5 آدمیوں کے ساتھ مل کر سوڈانی لشکر کو بھڑکانا اور بغاوت کرانی ہے۔ نہایت ضروری یہ ہے کہ ایوبی زندہ نہ رہے۔ اگر وہ زندہ رہے تو ہمارے اس قید خانے میں زندہ رہے جہاں وہ عمر کے آخری گھڑی تک سورج نہ دیکھ سکے، اور رات کو آسمان کا اسے ایک بھی تارہ نظر نہ آئے۔ تم پہلے اپنے خیمے میں جاؤ اور اپنی 6 لڑکیوں کو ان کا کام سمجھا دو۔ انہیں خاص طور پر ذہن نشین کرا دو کہ اس آدمی کا نام علی بن سفیان ہے جسے ان ریشمی بالوں، شربتی آنکھوں اور اتنے دلکش جسموں سے ایسے بیکار کرنا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے کام کا نہ رہے، اور اگر ہو سکے تو اس کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ تم سب اچھی طرح جانتی ہو کہ 2 مردوں میں غلط فہمی اور دشمنی کس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ جاؤ اور لڑکیوں کو مکمل ہدایت دے کر کرسٹوفر کے پاس پہنچو، اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے تیر کو ایوبی پر آ کر ایک ہی خطا ہونا تھا۔ اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرو اور جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہ 100% پورا کرو۔ رابن نے موبی سے کہا، تمہیں صلیب پر اپنی عزت بھی قربان کرنی پڑے گی، لیکن خدا یسوع مسیح کی نظروں میں تم مریم کی طرح کنواری رہو گی۔ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، ہم نے یروشلم لے لیا ہے، مصر بھی ہمارا ہوگا۔ موبی رابن کے پاس سے اٹھی اور خیمے کے پردے کے پاس جا کر پردہ اٹھایا۔ باہر جھانکا، اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ باہر نکل گئی اور خیمے کی اوٹ سے دیکھا کہ سنتری کہاں ہے۔ اسے دور کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی، یہ سنتری ہی ہو سکتا تھا۔ موبی چل پڑی، درختوں سے گزرتی، قدم قدم پر پیچھے دیکھتی وہ ٹیلے تک پہنچ گئی اور اپنے خیمے کا رخ کر لیا۔ نصف راستہ طے کیا ہوگا کہ اسے 2 آدمیوں کی دبی دبی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں اس کے خیمے کے قریب معلوم ہوتی تھیں۔ اسے خطرہ نظر آنے لگا کہ سنتری نے معلوم کر لیا ہے کہ ایک لڑکی غائب ہے اور وہ کسی دوسرے سنتری یا اپنے کمانڈر کو بلا لایا ہے۔ اس نے سوچا کہ خیمے میں جانے کے بجائے ان 5 ساتھیوں کے پاس چلی جائے جو مراکشی تاجروں کے بھیس میں کوئی 1-1.5 میل دور خیمہ زن تھے، مگر اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ اس کی گمشدگی سے باقی لڑکیوں پر مصیبت آ جائے گی۔ وہ تھیں تو پوری چالاک، پھر بھی ان پر پابندیاں سخت ہونے کا خطرہ تھا اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ موبی ذرا اور آگے چلی گئی تاکہ ان 2 آدمیوں کی باتیں سن سکے۔ ان کی زبان وہ سمجھتی تھی، یہ تو اس نے دھوکہ دیا تھا کہ وہ سسلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں سمجھتی۔ وہ آدمی خاموش ہو گئے۔ موبی دبے پاؤں آگے بڑھی، اسے بائیں طرف قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا، درختوں کے درمیان اسے ایک سیاہ سایہ جو کسی انسان کا تھا جاتا نظر آیا۔ اس نے رخ بدل لیا اور ٹیلے کی طرف آنے لگی۔
موبی کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ٹیلے پر چڑھنے لگی۔ ٹیلا اونچا نہیں تھا، فوراً ہی اوپر چلی گئی۔ وہ تھی تو بہت ہوشیار، لیکن ہر انسان ہر قدم پر پوری احتیاط نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیلے کی چوٹی پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پس منظر میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا۔ سمندر اور صحرا کی فضا رات کو آئینے کی طرح شفاف ہوتی ہے۔ درختوں میں جاتے ہوئے آدمی نے ٹیلے کی چوٹی پر ٹن من درخت کے تنے کی طرح کا ایک سایہ دیکھا۔ موبی نے پہلو اس آدمی کی طرف کر دیا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جنہیں اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اس کے سائے سے وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ لڑکی ہے۔ وہ آدمی سنتریوں کا کماندار تھا۔ وہ آدھی رات کے وقت کیمپ کے گشت پر نکلا اور سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ یہ سنتریوں کی تبدیلی کا وقت تھا۔ کماندار اس لیے زیادہ چوکس تھا کہ سلطان ایوبی 3 سالاروں کے ساتھ کیمپ میں موجود تھا۔ سلطان ڈسپلن کا بڑا ہی سخت تھا۔ ہر کسی کو ہر لمحہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ سلطان رات کو اٹھ کر گشت پر آ جائے گا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسطوار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔